ترجیح، تو ایک طریقہ یہ بھی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا، تمہیں جو کچھ بھی دنیا میں دیا گیا ہے یہ دنیا کی متاع ہے، دنیا کی پونجی ہے اور دنیا کی زینت ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، لیکن اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ کیا تم کو سمجھ نہیں؟ دنیا میں جو ملا ہے دنیا کی زینت ہے، یہاں کی متاع ہے، ایک دن اس کو کھونا ہے، ایک دن یہ ضائع ہونے والی ہے، ایک دن اس کے اندر زوال ہے۔ لیکن اللہ کے پاس جو جنت ہے، آخرت میں جو اللہ کے پاس انعامات ہیں، یہ اس سے بہتر ہیں اور زیادہ باقی رہنے والے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم کو عقل نہیں؟ کیا تم کو سمجھ نہیں؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو کہ تم دنیا کے لیے اگر آخرت کو برباد کر رہے ہو تو تم کمتر کے لیے اعلیٰ کو قربان کر رہے ہو، تم گھٹیا کے لیے عمدہ کو قربان کر رہے ہو۔ عقل مند آدمی وہ نہیں ہے جو گھٹیا پر راضی ہو جائے اور بہتر کو قربان کر دے، بلکہ انسان دنیا میں بھی آج تکلیف اٹھا لیتا ہے اگر یقین ہو کہ اس تکلیف کے بدلے کل زیادہ بہتر ملنے والا ہو۔ ایک آدمی شام کی تنخواہ، پروموشن دیکھ کر صبح سے شام تک دھوپ میں محنت کرتا ہے جب اس کی نگاہ میں شام کی تنخواہ ہوتی ہے، مالک کی طرف سے انعام اس کے سامنے ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی آگے آنے والے بہتر دن کے لیے آج کے دن میں تکلیف اٹھا لیتا ہے، کمتر پر راضی ہو جاتا ہے۔ یہ مزاج انسان میں ہے اور دنیا کے لیے بھی وہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ اگر اس کے ذہن میں آپ آخرت کو ڈال دیں اور یقین بٹھا دیں کہ دیکھو آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی اور زیادہ بہتر ہے، تو ایسا آدمی دنیا کی تکلیف اٹھا کے آخرت کے لیے کوشش کر سکتا ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے ترغیب کا۔ دوسرا طریقہ اسی میں، ایک انسان کی فطرت میں ہے کہ اگر کسی کی تعریف اس کے سامنے کی جائے تو وہ اس کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے۔ پچھلے درس میں اس کو تفصیل سے میں سمجھا چکا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک قوی مضبوط مومن اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے اور زیادہ محبوب ہے اس مومن سے جو کمزور ہو۔ وفی کل خیر، اور ہر ایک میں بھلائی ہے۔ یہ نہیں کہ کمزور مومن برا ہے، بلکہ کمزور مومن میں بھی خیر ہوتی ہے۔ لیکن ایک قوی مومن، مضبوط مومن ہوتا ہے، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے اور اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر انسان ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ایمان والوں میں بتایا کہ بہتر کون ہے، کہ دونوں اچھے ہیں لیکن یہ زیادہ اچھا ہے۔ کیوں بتایا؟ تاکہ ہر انسان ویسا بننے کی کوشش کرے۔ یہاں پر یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ یہاں پر قوی مومن سے مراد پہلوان نہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور جو بیچارے کمزور ہوتے ہیں، دبلے پتلے ہیں، پہلوان نہیں ہیں، ان کو یہ حدیث بتاتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ قوی مومن کو پسند کرتا ہے، کمزور کو نہیں۔ حدیث میں کمزوری اور طاقت جسمانی اعتبار سے نہیں بتائی گئی، اس لیے کہ حدیث ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ پہلوان وہ نہیں جو کسی کو کشتی میں پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے، واقعی بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ تو اسلامی اعتبار سے اگرچہ جسمانی طاقت کو اہمیت ہے، لیکن اصل بات
اصل طاقت یہ نہیں ہے. اصل طاقت اور اصل قوت اخلاقی قوت ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم افضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. امام احمد اور اسی طرح سے امام ترمذی ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا اور امام البخاری میں نے الادب المفرد میں کیا فرماتے ہیں وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کر لیتا ہے اس مومن سے افضل ہے جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کے نہیں رہتا ہے اور ان کی تکلیف پر صبر نہیں کرتا ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہ رہے ہیں. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ مومن کو ایسا ہونا چاہیے, لیکن آپ بتلا رہے ہیں کہ مومن دونوں قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو صبر والا ہوتا ہے, دوسرا بے صبرا ہوتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی تکلیف برداشت کر لیتا ہے, دوسرا تکلیف برداشت نہیں کرتا ہے. تو آپ یہاں پر ایک مومن کی بجائے دوسرا مومن بننے کی ترغیب ہم کو دے رہے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ایک انسان کو بہتر عمل پر لانے کے لیے اس کے سامنے کسی کی تعریف کی جائے, چاہے وہ تعریف صفت کے اعتبار سے ہو کہ اللہ کو ایسا نہیں ایسا پسند ہے, یا پھر وہ کسی موجود انسان کی تعریف ہو کہ دیکھو فلاں کو دیکھو کتنا اچھا انسان ہے, اس پر ایسے حالات آئے اس نے ایسا کیا, وہ بیمار ہوا اس نے ایسا کیا, وہ آدمی کل برا تھا آج نیک بن گیا. تو اس کی تعریف کسی کے سامنے کی جائے تاکہ اس تعریف کو دیکھ کر اور اس انسان کو دیکھ کر, چاہے وہ انسان ماضی کا کوئی رہا ہو یا وہ انسان حال کا ہو ہمارے سامنے ہو, اور اس کو دیکھ کر وہ انسان دوسرے کے لیے انسپریشن بن جائے, اس کے لیے وہ خود ترغیب بن جائے.